آت محمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ وہ زندہ و جاوید ہے، الحی القیوم، پوری کائنات کے نظام کو تنہا سنبھالے ہوئے ہے، کوئی بھی اس میں شریک نہیں۔ الا لہ الخلق والامر۔ اللہ کے حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو سید الاولین والآخرین ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور میں دین اسلام سے تمہارے لیے راضی ہو گیا۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، محدثین و محدثات پر، اور کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو شروع کریں، ایک بات عرض کرنی ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ آنے جا رہا ہے، اور آپ نے واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر یا اور دیگر وسائل اعلام پر، ذرائع ابلاغ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک حدیث جو کہ جھوٹی ہے، حدیث نہیں ہے، اسے لوگ نقل کرتے ہیں کہ جس نے رمضان کی سب سے پہلے مبارکباد دی اس کے لیے اللہ رب العزت جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ تو آپ یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بالکل جھوٹ بات ہے، من گھڑت ہے، اور یہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول، وہ حدیث آپ کی بالکل سچی ہو گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنوں کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان فرمائی تھیں، اور مخصوص طریقے پر صحابہ کرام کو اپنے سامنے بٹھا کر اور ان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے آئندہ آنے والے زمانے میں جو فتنے ہوں گے ان فتنوں کے بارے میں جو بیان کیا تھا، اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ لوگوں سنو، تم چوکنا رہنا، لوگ میرے نام پر بہت حدیثیں گڑھیں گے، میرا نام لے لے کر لوگ بہت ساری باتیں بیان کریں گے، تم ان باتوں سے چوکنا رہنا، اس لیے کہ جس نے میرے اوپر کوئی جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ لہذا آج ہم تمام لوگوں کو، مومنین کو خاص طور پر اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب کوئی حدیث یا کوئی بات آپ کے سامنے پیش کی جائے تو پوری تحقیق کے ساتھ آپ اسے لیں، ایسے ہی چلتے پھرتے آنکھیں بند کر کے آپ اسے نہ لے لیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ان کی سوانح میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ راستے میں جا رہے تھے اور کسی نے ان سے وہیں پر ایک حدیث پوچھ لی، تو انہوں نے اپنا کوڑا اٹھایا اسے مارنے کے لیے اور کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حدیث اللہ کے نبی کی بات ہے، وہ ایسی نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی اس کو پوچھ لیں علل ٹپ، چلتے پھرتے سن لیا، پوچھ لیا، چل پڑے، نہیں، پورے اہتمام کے ساتھ بیٹھو، پورا دماغ مرکوز کر کے بیٹھو، اور ایک ایک لفظ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اسے اپنے سینے کے اندر اتارتے ہوئے چلے جاؤ۔ یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں۔ تو عزیزان محترم،
میری ایک بات اپنے بچوں سے، لوگوں سے اور سب سے درخواست ہے، خاص طور سے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک سیلاب آیا ہوا ہے. ہر آدمی جو تھوڑا دیندار بننا چاہتا ہے وہ فارورڈ کرتا ہے، جو چیز اسے نظر آ گئی قال رسول اللہ فارورڈ کر دیا. مجھے اپنے ایک بھائی ہیں میرے، وہ بھی ماشاءاللہ بہت حدیثوں کو فارورڈ کرتے ہیں، لیکن ان کا ایک بڑا خاص طریقہ ہے کہ وہ حدیث کو پہلے بھیجتے ہیں میرے پاس یا اور بھی دیگر لوگوں کے پاس میں، اور باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں. پھر جب انہیں وہ پتہ بتایا جاتا ہے کہ ہاں یہ حدیث فلاں جگہ پر ہے اور بالکل درست ہے، تب اس حدیث کو فارورڈ کرتے ہیں. ایسا ہی تمام لوگوں کے ساتھ میں ہونا چاہیے، ہر آدمی کا معاملہ یہی ہونا چاہیے. ضعیف روایات، منکر روایات، موضوع روایات، ان کو پرموٹ نہیں کرنا چاہیے، اس پر خاموش رہ جانا چاہیے. حتیٰ کہ ہمارے محدثین نے اس سلسلے میں ایک بڑی بات نقل کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں اس حدیث کی شرح نہیں کروں گا جو حدیث ضعیف ہے، کہ ہم اس کی کیوں شرح کریں، اس کے اوپر ہم کیوں باتیں پیش کریں، اس حدیث کو کیوں خوب اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں، کیوں بیان کریں جب وہ حدیث ہے ہی نہیں. تو اس بات کا بڑا خاص آج کل کے دور میں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. آج کے خطبے کے لیے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی میں اور تری میں فساد پھیل گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ ان کو مزہ چکھائے جو انہوں نے کیا ہے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ کر واپس آ سکے. یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے یہ ہمارے آج کل کے حالات کے لحاظ سے بڑی منطبق ہوتی ہے اگر آنکھیں کھول کر اور شعور کے ساتھ دیکھا جائے. اور عزیزان محترم، یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم بہت شعور کے ساتھ اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو ہم دیکھیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے، آپ کے لیے بھی اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی، اور اس ملک ہندوستان میں اپنی بقا کے لیے، اپنے آپ کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے. قرآن پاک نے بنی اسرائیل کے بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں. بنی اسرائیل کی کچھ چیزوں کو اس نے پیش کیا ہے قرآن پاک میں، اور یہ بیان کیا ہے کہ ایک زمانہ تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، اے نصارہ، تم غور کرو اپنے آپ پر، ہم نے تم کو کتنی نعمتوں سے نوازا تھا. فضلتکم علی العالمین، ہم نے تم کو پوری دنیا پر فضیلت دی تھی. تم حکمراں تھے، تمہارے ہاتھ میں اقتدار تھا، بڑے امن و امان اور سکون کی زندگی بسر کرتے تھے، لال و جواہر تمہارے سامنے بکھرے رہتے تھے، اور تم اپنے آپ کو اس زمین کا مالک سمجھنے لگے تھے. اور اس کے بعد پھر تمہارے اوپر ذلت کی چادر اڑا دی گئی، تمہیں ذلیل کر دیا گیا، تم پناہ مانگنے لگے، تم گھبرانے لگے، تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زمین تمہارے پیروں سے کھینچ لی گئی. اور اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو شریعت تمہارے لیے اتاری گئی اس شریعت کی تم نے قدر نہ کی. وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی تم نے قدر نہ کی، اپنے درمیان بھیجے گئے نبی کی تم نے قدر نہ کی. جو شریعت، جو کتاب تمہارے لیے اتاری گئی، اس شریعت کو تم نے برباد کرنا شروع کر دیا. بربادی کے دو طریقے تم نے اختیار کیے. ایک طریقہ تو یہ اختیار کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس شریعت کو ہی بدلنے لگے، اسی کے حلال کو حرام کرنے لگے اور حرام کو حلال کرنے لگے، اس کے ناجائز کو جائز کرنے لگے اور جائز کو ناجائز کرنے لگے. اور دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا کہ تم نے وراءہم دہریہ، تم نے اس شریعت کو اپنے پسے پشت ڈال دیا. تم کو یونانی تہذیب پسند آنے لگی، تم کو اغریقی تہذیب پسند آنے لگی، یہ دوسری تہذیبیں تم کو پسند آنے لگی، ان کا طور طریقہ تم کو پسند آنے لگا، اور تم اپنے اسلام کو، اپنے دین کو بالکل بھول گئے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، پھر ہم نے تمہارے اوپر ذلت اڑا دی، ذلت تمہارے اوپر تھوپ دی. بنی اسرائیل پھر اس طرح سے ذلیل ہوئے کہ کسی ملک میں انہیں پناہ نہ ملی،
جہاں پر وہ رہے ذلت کے ساتھ رہنے لگے۔ عزیزان محترم، یہ واقعہ جو اللہ نے ہمارے سامنے بیان کیا، یہ اس لیے بیان کیا کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ آدھی صدی میں آدھی دنیا پر اللہ نے مسلمانوں کو اقتدار دیا۔ وہ طاقتیں جو قیصر و کسریٰ کی طاقت تھی، جس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، اس کا تاج مسلمانوں کے قدموں میں آ کر گر گیا۔ قیصر کے خزانے اور کسریٰ کے خزانے مدینے کے اندر مسلمانوں کے دارالخلافہ کے اندر آ گئے۔ یہ مسلمانوں کا دور تھا، امن و امان، سکون اور اطمینان کا۔ یہاں پر شریعت بالکل پاک و صاف تھی۔ یہاں پر ایک اللہ اور ایک رسول، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت، اور ہر شخص فکر آخرت میں غلطا ہوا پیچا، اسے آخرت کی فکر۔ لیکن جب حالات آگے بڑھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی مسلمان ہیں جن کے اندر بحثیں شروع ہو گئی، جن کے اندر اختلافات شروع ہو گئے، جن کے اندر جھگڑوں نے جنم لینا شروع کر دیا۔ اور کس بات پر جھگڑے؟ آپ حیرت کریں گے، کس بات پر جھگڑے؟ جھگڑے اس بات پر ہونے لگے کہ ایک نے کہا اپنے دماغ سے کہ یہ چیز دین کا حصہ، اور دوسرے نے اپنے دماغ سے کہا نہیں، یہ دین کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ دین کا حصہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں دین کا حصہ نہیں۔ وہ اپنی طرف بات پیش کر رہا ہے، دوسرا اپنی طرف بات پیش کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اے مسلمانوں اگر تمہارا کوئی اختلاف ہو جائے آپس میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دینا۔ یہ دیکھنا کہ اللہ کیا کہتا ہے، یہ دیکھنا کہ رسول اللہ کا فرمان کیا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے جب آپ ان چیزوں کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو آپ حیرت سے اپنا سر دھنیں گے اور کہیں گے واقعی کیا یہ ہمارے ساتھ میں ہوا؟ یہ ہماری داستانیں، ہماری تاریخ کیا اس طرح سے ہیں؟ وہ چیز جو دین ہے ہی نہیں، وہ دین کے اندر داخل ہو گئی، بالکل اسی طریقے سے جو یہودیوں کا شعار رہا، جو عیسائیوں کا شعار رہا۔ ان کے درمیان موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے اور تورات اتاری گئی، لیکن موسیٰ کی محبت تو وہ کرتے رہے۔ آج بھی موسیٰ کی محبت میں وہ پگلائے جاتے ہیں، لیکن تورات کی قدر نہ کی، تورات کے احکامات کو بگاڑ دیا، اپنی باتیں اس کے اندر داخل کر دیں۔ پھر تورات کی تشریح کے لیے علماء کرام آگے آ گئے، پھر جتنے مولانا اتنے اقوال، دھیرے دھیرے تورات کی تو دھجیاں بکھر گئی، وہ تو باقی نہیں رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان بھیجے گئے، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر بھیجے گئے۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ جو آپ کو صحیح بات بتائے وہی آپ کا دشمن، جو آپ کو شریعت کی طرف لے کر آئے وہ آپ کا دشمن بن گیا، اس کا ٹھٹھا کیا گیا، اس کا مذاق اڑایا گیا۔ کبھی اپنے دماغ کو کھول کر نہ دیکھا گیا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو شریعت اتاری ہے، جو دین اتارا ہے، وہ ہے کہاں؟ ہم دو طرح سے گرفتار بلا ہوئے، بالکل وہی جیسے بنی اسرائیل، انہی کے طرز پر، انہی کے نقش قدم پر ہم چلنے لگے، دو طرح سے۔ پہلا طریقہ دین کے اندر بگاڑ، اور دوسرا دین کو نہ ماننا۔ اور جب یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں تو بزدلی دلوں کے اندر بیٹھ جاتی ہے، شجاعت، ایمان کی گرمی اور حرارت اور قوت اور حق بات کا اظہار یہ ختم ہو جاتا ہے، یا دم توڑ دیتا ہے، یا کمزور ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک، شریعت کا وہ حصہ جو لوگوں نے بگاڑ دیا۔ آج آپ اپنے چاروں طرف نگاہ ڈال کے دیکھ لیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں۔ ابھی شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی رجب کا مہینہ گزرا ہے، 27 رجب ابھی گزری ہے، معراج کا دن ابھی گزرا ہے۔ معراج صحیح ہے، صحیح احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، درست ہے۔ لیکن اب دیکھیے دین کا بگڑنا، اب دیکھیے شریعت کیسے بگڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے تعلق سے 27 رجب ثابت بھی نہیں ہے، رجب کا مہینہ ثابت ہے، تاریخ 27 ثابت نہیں۔ لیکن ایک تاریخ کو کھینچ کر لا کر اسے فکس کر دیا گیا کہ نہیں، یہ 27 رجب ہے، یہ ہے رجب۔ اچھا،
اب اس کے بعد اب اس کے لیے نماز پڑھی جائے گی، اب رجب کے دن کا روزہ بھی رکھا جائے گا، دن میں روزہ رکھا جائے گا، رات میں نماز پڑھی جائے گی، تسبیحات پڑھی جائیں گی، راتوں کو ذکر کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مسجد کے اندر حلقہ لگا کر کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ایسے بیٹھ کر چاروں طرف اللہ 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 کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ عبداللہ ابن مسعود نے ان کو دیکھا، کہا یہ کون سی بدعتیں تم لوگ کر رہے ہو؟ ایک آدمی کہنے لگا کہ اے صحابی رسول، کیا اللہ کا ذکر کرنے پر بھی ہم کو گناہ پڑے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، اس لیے گناہ نہیں پڑے گا، بلکہ اس لیے گناہ پڑے گا کہ ترکتم سنت نبیکم، تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، انہوں نے تو یہ نہیں کیا تھا اور تم نے یہ کرنا شروع کیا، اس لیے تم کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ بنی اسرائیل کے اندر نیکیاں بھی بہت تھی، قرآن پاک نے ان کا تذکرہ بھی کیا ہے، ان کی نیکیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، ان کے اچھائیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن جب دین کو بگاڑ کر آپ نیکیوں کی طرف آگے بڑھیں تو وہ نیکیاں نہیں ہیں، وہ باعث عذاب ہیں، وہ باعث ذلت ہیں، باعث تذلیل ہیں۔ ابھی شعبان کا مہینہ بھی آنے جا رہا ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں گے 15ویں شعبان کو آپ دیکھیں گے، پھر آپ دیکھیں گے، آپ بھول جائیں گے کہ لیلۃ القدر بھی کوئی چیز ہے، آپ بھول جائیں گے وہ اہتمام آپ دیکھیں گے جو لیلۃ القدر میں آپ کو نہ ملے گا، جس کے لیے پوری سورہ نازل ہوئی قرآن پاک میں، جس کے لیے اللہ کے رسول کمر کسا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے، صحابہ کرام کو بیان کرتے تھے، صحابہ کرام راتوں میں جگا کرتے تھے، لیلۃ القدر کی تلاش کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کرتے تھے، اے اللہ کے نبی لیلۃ القدر ہوئی کہ نہیں، کب ہوگی؟ یہ صحابہ کرام کا اہتمام لیلۃ القدر کے لیے جو رمضان کے آخر میں آتی ہے، آخری 10 راتوں میں۔ لیکن آپ وہی اہتمام دیکھیں گے، وہی طریقہ، وہی جوش و خروش دیکھیں گے 15 شعبان میں، جو ثابت بھی نہیں۔ یہ دین کا بگڑنا ہے، دین کا وہ بگاڑ کہ اللہ کی پناہ۔ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہو، نماز کا بگاڑ، روزہ رکھنا شروع کرے، روزے کا بگاڑ، حج کرنے جائے، حج کا بگاڑ، زکوٰۃ دینا شروع کرے، اس میں اپنے مسائل لوگوں نے دخل کر دیے۔ میں چاروں کی مثالیں دیتا ہوں۔ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، سنا ہوگا آپ نے، آپ نہیں کرتے ہیں لیکن سنا ہوگا آپ نے، دیکھا ہوگا، اور آج بھی آپ کے بہت سارے دوست اور بھائی اور احباب ایسا کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں یا اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ وہ نماز جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے اپنی آنکھوں سے کہ کون کیسے کر رہا ہے۔ ایک صحابی تھے جو اپنی دونوں ہاتھوں سے حرکت دے رہے تھے انگلی کو، آپ نے کہا آحد آحد، سعد بن ابی وقاص تھے، کہا ایک انگلی سے اشارہ کرو بس۔ ایک صحابی کو دیکھا کہ نماز میں وہ بایاں ہاتھ داہنے ہاتھ پہ رکھے ہوئے تھے، نماز کی حالت میں وہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کے دائنے ہاتھ کو اوپر کیا اور بائیں ہاتھ کو نیچے کیا، نماز کی عین حالت میں۔ یہ جو آپ ممبر دیکھ رہے ہیں، ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا سکھایا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، کھڑے ہو کر دکھایا، اور سجدے کا مقام آیا تو نیچے اتر کر آپ نے سجدے کیا اور کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے جیسے نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو ویسے نماز پڑھنا۔ نماز عبادت ہے، آپ اللہ سے باتیں کرنے جا رہے ہیں، نماز معراج ہے مومن کی، آپ اللہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، بہت اہم جگہ پر کھڑے ہونے جا رہے ہیں آپ، اور اس میں بدعات آ جائے، آپ کا اپنا طریقہ آ جائے، اپنی بتائی ہوئی چیزیں آ جائیں، آپ اس پر بحث کرنے لگے کہ رفع دین کرنا چاہیے کہ نہ کرنا چاہیے، کیا فضول کی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، متواتر روایتیں ہیں، لیکن نہیں، آپ کہتے کوئی بات نہیں، کرو چپ کرو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے۔ ایسے ہی نماز ہوتی ہے، ایسے ہی عبادت کی جاتی ہے۔ روزہ رکھنا بھی آپ شروع کریں گے، اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، روزہ رکھنا شروع کریں گے، ابھی آپ دیکھیں گے اعلان بھی ہوگا، بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان، یہ دعا کیلنڈروں میں لکھی ہوئی ملے گی، مولانا کو فون کریں گے، وہ آپ کو بتائیں گے ہاں یہ دعا پڑھ لیجئے۔ لوگ سوال کریں گے مولانا میں نے یہ دعا بصوم غد نویت ہم بھول گئے، بتائیے کیا کریں، تو اس پر مسئلے بھی بتائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ دین کا حصہ بن گیا، یہ دین کا طریقہ ہو گیا۔ یہ روزے کی آپ کی شروعات یہاں سے ہو رہی، بگاڑ سے اور فساد سے، یہ کون سا طریقہ ہو گیا؟ وضو کرنے پر آئے، آپ کو لکھا ہوئے مسئلے ملیں گے، آپ الٹا وضو کر لیجیے، ٹھیک ہے صاحب،
آپ ایسے ہی ندی میں کود پڑے اور کوئی نیت نہیں تھی، آپ باہر آ گئے، وضو آپ کا ہو گیا. کیا تماشا ہے یہ؟ ان تماشا کرنے کے بعد میں، شریعت کو بگاڑنے کے بعد میں تم اللہ سے عزت کی توقع رکھتے ہو. کتنے نادان ہو تم، کتنے افسوس کی باتیں ہیں. اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، یاد رکھنا. اللہ کے ہاں قانون چلتا ہے. جس بنیاد پر قوم سمود کو تباہ کر دیا گیا، قوم عاد کو تباہ کر دیا گیا، اصحاب ایکا کو تباہ کر دیا گیا، اصحاب مدین کو تباہ کر دیا گیا، بنی اسرائیل کو ان کے منصب سے ہٹا دیا گیا. آپ سوچتے ہیں کہ مسلمان یہ سب کچھ کرتے رہیں اور عزت کی سربلندی پر فائز رہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دین کے اندر بگاڑ. زکوٰۃ کا بھی مسئلہ بیان کرنے لگے. آپ نے سنا ہوگا، بہت سارے مولانوں سے سنا ہوگا آپ نے. لوگ آتے ہیں آپ سے پوچھ، مولانا صاحب یہ بتائیے میرے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، بتائیے کیا کریں؟ سن رہے ہیں آپ؟ کچھ لوگ پوچھتے ہیں مسئلے. میرے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے. نہ سونا 7.5 تولہ ہے، نہ چاندی 52 تولہ ہے. بتائیے کیا کریں؟ وہ کیا معلوم آپ کو کیا جواب دیں گے؟ پوچھ کے دیکھ لیجئے. آپ دونوں کو ملا لیجئے اور دونوں کو ملا کے نصاب مکمل ہو جائے تو زکوٰۃ دے دیجئے. اللہ کی پناہ، یہ بات تو اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کہی. انہوں نے تو باقاعدہ زکوٰۃ کا نصاب بیان کیا. سونا ہے تو یہ زکوٰۃ ہے، چاندی ہے تو یہ زکوٰۃ ہے، بکری ہے تو یہ زکوٰۃ ہے، اونٹ ہے تو یہ زکوٰۃ ہے. انہوں نے تو ایک ایک کو الگ الگ کر کے بیان کیا. آپ کون ہوتے ہیں دونوں کو ملا کر ایک جمع نکالنے والے اور ان کی تفریق کرنے والے؟ لیکن آپ کو ملے گا یہ لکھے ہوئے ملیں گے. اللہ کی پناہ. جنازہ دیکھ لیجیے آپ. جنازہ میں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، صاف صاف پوچھتا ہوں بالکل، آپ کے گھر کی خواتین نماز جنازہ پڑھتی ہیں؟ ہماری بہنیں بھی اوپر بیٹھی ہوئی ہیں. عورت کا بھائی مر گیا، بیٹا مر گیا، باپ مر گیا، شوہر مر گیا، وہ گھر کے اندر آنسو تو بہا لیتی ہے لیکن نماز جنازہ پڑھنے نہیں کھڑی ہوتی. اور یہی خواتین جب ہماری حج یا عمرہ کرنے جائیں گی تو تقریباً ہر نماز میں نماز جنازہ ہوتی، سب میں شرکت کریں گی. حضرت عائشہ باقاعدہ کہتی ہیں صحابی سے کہ مسجد کے اندر ناش کو لے آنا، ہم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، ہم بھی نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم نماز جنازہ پڑھ لیں ان کی. کسی ایک مسلمان کی بھی نماز جنازہ وہ بغیر پڑھے گوارا نہیں کرتی ہیں کہ میں رہ جاؤں اور نماز جنازہ نہ پڑھوں. اور ہمارے یہاں کے خواتین آپ دیکھ لیجئے یہ کس نے ماحول بنایا ہے. یہ چاروں طرف سر اٹھا کر دیکھ لیے ماحول کس نے بنایا. ابھی جب جنازہ چلنے لگے آپ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھیے، ایک کالا کالا سا کپڑا لا کر اس کفن کے اوپر پڑا ہوا ہوگا. کچھ لوگ ذکر کرتے ہوئے چل رہے ہوں گے اور دوسروں سے کہہ رہے ہوں گے ارے بھائی ذکر کرو، لا الہ الا اللہ کرو. کچھ کہیں گے سورہ یاسین کیوں نہیں پڑھتے، یہ کہیں گے آپ سے. اور قبر پہ جب آپ پہنچ جائیں گے تو کیوڑے کی اتنی لمبی لمبی بوتلیں آپ کو نظر آئیں گی جو اس کے قبر کے اندر چھڑکاؤ ڈال کیا جائے گا. اور پتہ نہیں یہاں ہے کہ نہیں، عہد نامہ اور نور نامہ باقاعدہ سینوں کے اندر رکھا جاتا ہے. شجرے لکھے سینوں کے اندر رکھے جاتے ہیں. اور یہ چیز تو آپ کو اکثر نظر آئے گی کہ سورہ یاسین کا پڑھا ہوا پانی اور آیت الکرسی کا پڑھا ہوا پانی اور زمزم کا پانی وہ سب قبر کے اندر مردے کے اوپر چھڑکا جاتا ہے اور اس سے چھڑکاؤ کیا جاتا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہی دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے ہمیں. اس کے بعد پھر تیجا بھی ہوتا ہے، پھر 40واں بھی ہوتا ہے. میں صرف آپ کو یہ ایک پکچر دکھا رہا ہوں. ہم آپ کے سامنے وہ تصویر رکھ رہے ہیں دین کی کہ حدیثیں موجود ہیں، آپ کے سامنے موجود ہیں، قرآن پاک موجود ہے، صحیح احادیث کا ذخیرہ موجود ہے. کبھی آپ ٹیلی کر کے دیکھ لیجئے گا اور نہ ہو تو کسی سے پوچھ لیجئے گا کہ آپ بتائیے یہ سب چیزیں کہاں ہیں. اور تو اور ارے جب میت دفن ہو گئی اس کے بعد بھی اعلان ہوتا ہے کہ بھائی قرآن خوانی ہوگی، آپ حضرات تشریف لائیے گا. آپ نے دیکھا ہوگا اور بہت ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ خود بھی شریک ہوئے ہوں قرآن خوانی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال اللہ کے نبی کی آنکھوں کے سامنے ہوا. آپ کی 2 بیٹیوں کا انتقال آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا. آپ کی 2 بیویاں ان کا انتقال اللہ کے نبی کے سامنے ہوا. آپ کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے
بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوتے تھے, وفات پاتے تھے. جس کے اوپر قرآن اتر رہا ہے, جو شریعت کو بتانے والا ہے, اس نے کبھی نہیں کہا کہ تم قرآن خوانی کرو. اس نے خود کبھی قرآن خوانی نہیں کی. کبھی دوسرے صحابہ سے نہیں کہا چلو بیٹھو کچھ پڑھو اور پڑھ کے بخش دو, کبھی نہیں کیا. اور ہمارے یہاں یہ چیز پائی جا رہی ہے اور باضابطہ پائی جا رہی ہے, بڑی طاقت کے ساتھ, بڑی قوت کے ساتھ پائی جا رہی ہے. ہم یہ نہیں کہنا چاہتے, ہم آپ کو صرف یہ دکھا رہے ہیں کہ دین کا کوئی شعبہ آپ اٹھا لیجئے, کوئی شعبہ, اور یہ دیکھ لیجئے کیا وہ صحیح سلامت ہے. اس دین کے کیا بنی اسرائیل کی طرح ٹکڑے نہیں کر دیے گئے, اس کے اندر اپنی باتیں نہیں داخل کر دی گئی, اس کے حلال کو حرام نہیں کر لیا گیا, اس کے جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز نہیں کر لیا گیا. کیا لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھ لکھ کر دین کے اندر داخل نہیں کر دیا؟ یہ دین کا حصہ, یہ دین کا بگاڑ, یہ دین کی بگڑی ہوئی شکلیں. کیا آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان اسی طرح سے چلتے رہیں, اسی راستے پر چلتے رہیں جس راستے پر بنی اسرائیل چلے, اور پھر ہم کہیں کہ نہیں صاحب اللہ کی عزتیں, اللہ کی سربلندیاں تو کیا کہنے, عزت تو مسلمانوں کے, انما العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین, عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے. اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا, نہ تم غم کرو نہ تم رنجیدہ ہو, وانتم الاعلون, تم ہی سربلند رہو گے, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو تو. دین کا ایک ٹکڑا یہ ہم نے کیا, دین کو بگاڑنے کی یہ چیز, اور دوسرا حصہ دین پر عمل نہ کرنا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں اپنے بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے ہیں, کتنے ہی لوگ ہیں شادی بیاہ کے اندر جب طریقے ہوتے ہیں تو غیروں کا طریقہ ہوتا ہے, ناچ گانا ہوتا ہے, ڈی جے بجتا ہے, جتنی رسم ہو سکتی ہیں جاہلیت کی وہ سب اس کے اندر ہوتی ہیں. یہ ہماری زندگیوں کا معاملہ ہے, آپ اٹھ کے دیکھ لیجئے, کسی بھی شعبے کو جھانک کے دیکھ لیجئے. نمازیں ہمارے یہاں سے غائب ہو رہی ہیں, جی چاہا تو پڑھ لیا, جی چاہا تو نہیں پڑھا, بہت پڑھ لیا تو جمعہ پڑھ لیا, بہت بڑا احسان کر دیا. نمازوں کی وہ تڑپ, وہ شوق, وہ ذوق, وہ سب ختم. آپ دیکھیں جب معاشرے کے اندر سے اسلام جاتا رہے تو پھر کیسی اللہ کی نصرت اور کیسی اللہ کی مدد اور کیسے آئے. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے, اللہ نے کیا کہا قرآن پاک میں کہ جو فساد پھیل گیا ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. اور اللہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا, تاکہ اللہ تمہیں مزہ چکھائے. تم سوچو کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, تم سوچو. لعلہم یرجعون, تاکہ تم واپس پلٹ آؤ, پھر صحیح دین کی طرف آ جاؤ. میرے بھائیوں, میں نے ابھی ایک لفظ کہا تھا, بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے. غیروں کی تہذیب اور ان کا طریقہ اور ان کا تمدن جو ہم مسلمانوں کے اندر آ رہا ہے, کوئی برتھ ڈے منا رہا ہے تو کوئی غیروں کی طرح سے شادیاں بیاہ کر رہا ہے, انہی کی طرح دلہا دلہن کے اسٹیج سجائے جا رہے ہیں اور بے پردگی ہو رہی ہے. جو غیروں کے سب طریقے آ گئے ہیں یہ آپ کے کلچر کو کھا لیں گے. اسپین کی تاریخ پڑھ لیجئے گا, ضرور پڑھیے گا. 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی, اور اس کے بعد پھر جب عیسائیوں کا قبضہ ہوا تو انہوں نے اسلام کے خلاف چیزیں پھیلانی شروع کی اور اپنی چیزوں کو بڑا اچھا بنا کے پیش کیا. یہاں تک کہ جب وہ کلچر پھیلنے لگا تو مسلمانوں نے بھی اس کو اختیار کر لیا اور کہنے لگے ارے اس میں حرجائی کیا ہے, اس کے جواز کے طریقے ڈھونڈنے لگے. اور دھیرے دھیرے وہ ہوا کہ پھر وہ اپنی نمازیں, اذانیں, نکاح, شادی بیاہ سب بھول گئے. اور آج وہ اسپین جہاں پر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی تھی, وہ اس کا رخ کچھ ایسا بدلا کہ آپ کو ایک بھی مسلمان نظر نہ آئے گا, وہ تہذیبیں نظر نہ آئیں گی. وہ اذان بھول گئے لوگ, نماز بھول گئے لوگ, جانتے ہی نہیں. کہتے ہیں کہ ہاں کبھی پڑھا کرتے تھے, ہمارے باپ دادا تھے, ہاں نماز تھی کوئی چیز. یہ تہذیبیں آپ کو کھا لیں گی. اگر آپ کو وجود باقی رکھنا ہے اس ملک کے اندر اپنا, تو اپنے دین اور اسلام کو اپنے اوپر نافذ کیجئے اور حفاظت کیجئے. اپنے بچے اور بچیوں کو اسلام کے ڈھنگ میں لائیے, اسلام کے رنگ میں رنگ دیجئے, اس کی فکر کیجئے, ان کے ذہن کی تربیت کی, دلوں کے اندر ایمان کو بٹھائیے,
اللہ اور رسول کے بارے میں اور سچے اسلام کے بارے میں بیان کیجئے، ڈپلیکیٹ اسلام کے بارے میں نہیں۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت کرے اور دین اسلام پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔